جو کشمیر میں 27 لوگوں کو جو مارا گیا، ان کو بچانے کے لیے عادل حسین شاہ ٹیررسٹوں سے، ظالموں سے، آتنکوادیوں سے، دہشت گردوں سے لڑ کر ہندو بھائیوں کو بچانے کے لیے، ہندو ماں بہنوں کو بچانے کے لیے، بھارت کے بیٹوں اور بیٹیوں کو بچانے کے لیے ایک مسلمان جو ٹیررسٹوں سے لڑ کر شہید ہوا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ معصوموں کو مارنے کا نام جہاد نہیں ہے، غریبوں کو مارنے کا نام جہاد نہیں ہے، دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے معصوموں کا خون کرنے کا نام جہاد نہیں ہے، ان معصوموں کو بچانے کے لیے اپنے جانوں کو قربان کرنے کا نام جہاد ہے۔ بھارت کو آزادی دلانے کے لیے انگریزوں سے جو ہم لڑائی لڑے تھے، انگریزوں سے لڑ کر ہمارے بھارت کو جو ہم آزادی دلائے تھے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کے جو آیتیں ہیں، کوئی بھی دشمن ہمارے اوپر اٹیک کرنے کے لیے اگر آتا ہے، کوئی بھی مذہب، چاہے ہندو مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو اور کوئی مذہب ہو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان سے لڑنے کی بات کرتا ہے۔ بنگڑیاں پہن کر مت بیٹھو، اسلام بھی یہی بات کرتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کے ماں باپ کے اوپر، آپ کے علاقے کے اوپر، آپ کے کنٹری کے اوپر، آپ کے اسٹیٹ کے اوپر، آپ کے اطراف میں رہنے والوں کے اوپر، کمزوروں کے اوپر، معصوموں کے اوپر، غریبوں کے اوپر، بے گناہوں کے اوپر کوئی ظلم کرنے کے لیے آئے، کوئی لڑنے کے لیے آئے، کوئی ان کے اوپر اٹیک کرے، ان کے خلاف تم آواز اٹھاؤ، لڑو، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ محمد سے زیادہ انسانیت پہ رحم کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا، محمد سے زیادہ انسانیت کا احترام کرنے والا آج تک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اور سوامی لکشمی آچاریہ کہتے ہیں قیامت کی صبح تک دنیا جب تک رہے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا انسان، انسانیت کا احترام کرنے والا انسان کوئی دنیا میں پیدا بھی نہیں۔ کل ایک انٹرویو میں مجھ سے پوچھا گیا، انٹرویو ایک تھا دوسرے چینل میں، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہاں کے مسلمان معصوموں کا، بھارت کے بیٹوں کا قتل کیے، وہاں پہ لوگوں کو مارنے والے مسلمان تھے، اور مارچ نکالنے والے بھی، وہاں پہ ریالیاں کرنے والے، پروٹیسٹ کرنے والے بھی مسلمان ہیں۔ ڈرامہ کر رہے ہیں کیا وہاں کے مسلمان؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی نان مسلم کو، کسی غیر مسلم کو قتل کرتا ہے ناحق، بے گناہ نان مسلم ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے، نان مسلم کو ناحق قتل کرتا ہے اگر کوئی، تو اسلام کہتا ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کے سامنے میں نان مسلم کا وکیل بنوں گا، اس کو انصاف دلاؤں گا اللہ کے سامنے۔ مسلمان کی وکالت نہیں فرمائیں گے، مسلمانوں کو سپورٹ نہیں فرمائیں گے، بلکہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی ناحق نان مسلم کو بھی اگر کوئی مسلمان قتل کرتا ہے، اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، میں قیامت والے دن اللہ کے پاس کھڑے ہو کے اس نان مسلم کی وکالت کروں گا، اس کو انصاف دلاؤں گا۔ اس سے بڑی بات اور کون سی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں کسی نان مسلم کو بھی، کسی مشرک کو بھی، کسی یہودی کو بھی، کسی کافر کو بھی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناحق اپنے زبان سے ایک جملہ بھی نہیں فرمائے، نہ ان کے زبان سے کسی کو تکلیف ہوئی، نہ ان کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہوئی، نہ ان کے حرکات سے، ان کے اعمال سے، ان کے افعال سے، ان کے لین دین سے، ان کی زندگی سے، 60 پر 3 سال کی زندگی میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کسی ایک آدمی کو بھی تکلیف نہیں ہوئی، یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی، کسی چونٹی کو بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف نہیں دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک غلام کو مارا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے، غلام پہ ظلم ہوتا تھا، اس کو بار بار اس کا جو مالک ہے وہ مارتا تھا، گالی دیتا تھا، اس کے اوپر غصہ دکھاتا تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کو معاف کرنا سیکھو، اس کو معاف کرو، اس کے اوپر ظلم نہ کرو، اس کے اوپر زبردستی نہ کرو، اس کے اوپر غصہ نہ کرو، یہ تمہارا غلام ہے، تمہارا نوکر ہے، نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ اس مالک نے کہا یا رسول اللہ کتنے بار معاف کروں؟ پیارے نبی نے فرمایا، جواب سنو، یا رسول اللہ میں کتنے بار اس کو معاف کروں؟
ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تجھے جتنی بار معاف فرماتا ہے اتنی مرتبہ تو اپنی نوکر پہ معاف کرنا سیکھ لے. جتنے بار اللہ تجھے معاف کرتا ہے تو اپنے نوکر کو اتنی بار معاف فرما, اتنی بار معافی دے دے, اتنی بار معاف کر. اسلام کی کیا تعلیمات. اللہ ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے, ہمیں معاف فرماتا ہے. ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, گناہ ہوتے ہیں, اللہ معاف فرماتا ہے. بار بار غلطی ہوتی ہے, بار بار گناہ ہوتا ہے, بار بار نمازیں چھوڑتے ہیں, بار بار آنکھوں سے غلطی ہوتی ہے, بار بار زبان سے غلطیاں ہوتی ہے, بار بار جھوٹ بولتے ہیں, بار بار اللہ کی نافرمانی کی طرف چلتے ہمارے پیر, بار بار دلوں میں وسوسے آتے ہیں, بار بار دماغ میں غلط خیالات آتے ہیں. اللہ ہمیں بار بار معاف فرماتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے نوکر کو بھی بار بار معاف کر دینا. یہ تعلیمات پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نان مسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے مہمان بن کر. اس زمانے میں لارج نہیں ہوتے تھے, ہوٹلز نہیں ہوتے تھے, رومز نہیں ہوتے تھے. کوئی مدینہ آتا تھا, کوئی عیسائی ہو, یہودی ہو, مشرک ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, جہاں اس کو جگہ ملے وہاں رک جاتا تھا, وہاں کھانا مانگتا تھا. تو ہر کوئی ہر کسی کی مدد نہیں فرماتے. آج آپ جاؤ کسی ایم ایل اے کے گھر پہ کہو کہ میں آیا ہوں, غریب ہوں, سفر کر کے آیا ہوں, رات میں سونے کی جگہ دے دیجئے, کون آپ کو ایکسپٹ کرے گا, کون آپ کو اپنے گھر میں سلائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ المسلمین, مسلمانوں کے حاکم, امیر المومنین. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 لاکھ سے زیادہ ان کے شاگردین, ان کے ماننے والے. اتنے بڑے آدمی ہو کر, اتنے بڑے پیغمبر ہو کر, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا, ہندو آئے, عیسائی آئے, مشرک آئے, سمجھے, مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کوئی یہودی آیا, کوئی عیسائی آیا, کوئی نان مسلم آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کہتا تھا یا رسول اللہ, اے محمد ہمیں رات میں رکنے کے لیے جگہ دے دیجئے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر بھیج دیا کرتے تھے. اس کے کھانے کا بھی انتظام کرنا, سونے کا بھی انتظام کرنا, اس کے ضروریات کا بھی انتظام کرنا. کسی کو عمر فاروق کے گھر بھیجتے, کسی کو عثمان کے گھر بھیجتے, کسی کو علی رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجتے, کسی کو ابو طلحہ کے گھر, یعنی کسی کو کسی گھر میں سیٹ کر دیتے تھے. تمہارے کھانے پینے کا بھی انتظام, رہنے کا بھی انتظام. اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت پڑے, مدد کی ضرورت پڑے, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, ہمارے نبی کے پاس آتا تھا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد فرما دیا کرتے تھے. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک نان مسلم آیا. وہی نان مسلم جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ میں پتھر برسایا کرتے تھے, وہی مشرک, وہی یہودی, وہی اسلام کے دشمن جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا کرتے تھے, نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا ڈالنے والے, کانٹے بچھانے والے, ان کے راستے میں پتھر ان پہ برسانے والے, ان کو گالی دینے والے, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے پیارے نبی کے پاس آ کر اگر مدد مانگتے تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرمایا کرتے تھے. ایک نان مسلم نبی کے دربار میں آیا, کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں, آپ ہی کے گھر میں رکوں گا. اب سب کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بہت چھوٹا تھا, نبیوں کے سردار ہے, جنت میں شفاعت کر کر, ریکمنڈیشن اللہ سے کر کر جنت میں لے جانے والے پیغمبر, اتنے صحابہ, 1 لاکھ صحابہ کے سردار, 1 لاکھ سے زائد انبیاء کے سردار, امیر المومنین اس زمانے کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بہت چھوٹا ہوتا تھا.
قیامت کے صبح تک کے لیے نبی محمد رسول اللہ کو اللہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، انہی کی رسالت چلے گی، انہی کی نبوت چلے گی۔ ان کا گھر بہت چھوٹا تھا، تو اس نے کہا کہ اے محمد میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں ہی رکنا چاہتا ہوں، اور کسی کے گھر مجھے نہ بھیجیے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نان مسلم کو اپنا مہمان بناتے ہیں، اور اس کو رات میں جتنے گھر میں جتنے لوگ تھے ان سب کا دودھ، ان سب کا کھانا اسی کو دیتے ہیں۔ ایک پیالہ پی لیا اور دودھ لاؤ، دوسرا بھی پی لیا اور لاؤ، تیسرا بھی پی لیا اور لاؤ، چوتھا بھی پی لیا۔ گھر میں جتنے لوگوں کی ضرورت کے لیے دودھ وہاں پہ موجود تھا، پورا دودھ ایک ہی بندہ پی لیتا ہے۔ اور اس کے بعد جتنے لوگوں کا کھانا تھا ایک ہی بندہ کھا جاتا، اتنا زیادہ کھا گیا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے سو گئے، نبی کے بچے، نبی کی بیوی بھوکے سو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جتنے لوگ تھے پورے بھوکے سو گئے۔ اور صبح جب وہ رات میں سو گیا تو اس کے بدن سے پیشاب باہر نکل گیا، بستر پورا گندا کر دیا، جو کمرہ تھا حجرہ تھا اس کو بھی گندا کر کر باہر نکل گیا۔ اس کو ڈر ہو گیا کہ محمد کو ماننے والے کہیں مجھ پہ اٹیک نہ کرے، مجھ پہ غصہ نہ دکھائے، مجھے گالی نہ دے، مجھے پکڑ کر یہاں باندھ نہ دے۔ پورا کھانا کھا گیا، اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو ہے وہ گندا کر کے چلا گیا، ان کا جو حجرہ ہے کمرہ اس کو بھی گندا کر کے چلا گیا۔ صبح میں اٹھا، اس نے دیکھا کہ پیشاب پورا کر گیا، کمرہ پورا پیشاب سے بھر گیا، بستر بھیگ گیا۔ وہ باہر نکل پڑا، کنویں کے پاس گیا، کپڑے دھویا، پانی نہایا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی ایک انگوٹھی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ بھول گیا۔ وہ واپس آنے کے لیے خوف کھاتا تھا کہ اگر میں واپس جاؤں گا نبی مجھے کیا کہیں گے، محمد کو ماننے والے مجھے کیا کہیں گے، مجھ پہ زبردستی کریں گے۔ گھر ناپاک کر کے چلا گیا، رات بھر کھایا سویا، گھر پورا پیشاب سے گندا کر کر چلا گیا۔ اس کے دل میں جب خوف آیا، اس نے سوچا کہ قیمتی انگوٹھی ہے، یہ اگر میں چھوڑ دوں گا تو بہت قیمتی انگوٹھی میں میرے ہاتھ سے مس ہو جائے گا۔ وہ گیا پھر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس، گھر کے پاس۔ اس نے دیکھا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ہاتھوں سے بستر صاف کر رہے تھے، بستر دھو رہے تھے، جو کمرہ تھا اس کو صاف کر رہے تھے۔ وہ آیا تو پیارے نبی نے پوچھا کہ نہا دھو کے آگے فریش ہو گئے، بیٹھو آپ کے لیے ناشتے کا انتظام کر رہا ہوں، آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہوں۔ دشمن نے سوچا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرما رہے، ہم نے ان کے اوپر پتھر پھینکے، ہم ان کے اوپر راستے میں کانٹے بچھائے، ان کے راستے میں ہم ان کو گالی دیا کرتے تھے، ہم ان کو جھوٹا کہتے تھے، ہم ان کو جادوگر کہتے تھے، ہم پوری زندگی ان کی برائی کرتے زندگی گزار دیے۔ یہ ہمارا پیشاب پاک کر رہے ہیں، ہمارا بستر دھو رہے ہیں، ہمارا گندا ہم جو کر کر کمرے کو چلے گئے، حجرے کو، وہ حجرہ صاف کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اے محمد، میں موٹا دماغ کا انسان ہوں، میں بدو آدمی ہوں، مجھے تمیز کا نہیں پتا، میں نے گندگی تمہارے بستر کو گند کر کے چلا گیا، تمہارے کمرے کو حجرے کو گندا کر کے چلا گیا، مگر تم اتنے اچھے دل والے ہو، اتنے رحم کرنے والے ہو، اے محمد رکیے، میں بدو انسان بھی، موٹا دماغ والا انسان بھی آپ کے سچائی پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے اس سچے نبی ہونے پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ جاتا ہے اپنے گاؤں میں اور گاؤں کے لوگوں سے کہتا ہے اے لوگو، آج تک میں نے محمد جیسے سچے انسان کو، اچھے انسان کو، اعلیٰ اخلاق والے انسان کو میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ آتا ہے، پھر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک سفر کے موقع پہ
صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس ہونے لگے. جب واپسی پر تھے، ایک صحابی کی جو اونٹ ہے، اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑے تیزی سے اونٹ چلا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے، پنڈلی سے وہ جو بندہ تھا ان کا پیر ٹچ ہوتا ہے یا اونٹ کا پیر ٹچ ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگام سے اونٹ کو دور کرنے کے لیے بس ایسے ٹچ کرتے ہیں، جو کوڑا ہوتا ہے ہاتھ میں اس سے تھوڑا ایسے ٹچ کرتے ہیں کوڑے سے. وہ کوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، ان کے پیر سے ٹچ ہوتا ہے. اب اچانک ہمارے اوپر کوئی گاڑی آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سائڈ کرتے ہیں. اس زمانے میں جانور تھے، اونٹ تھے، اس اونٹ کو تھوڑا سائڈ کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کوڑے سے تھوڑا اونٹ کو ایسے ٹچ کرتے ہیں. وہ کوڑا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے پیر سے ٹچ ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے جب واپس اپنے گھر لوٹتے ہیں، ایک دن تک وہ جو صحابی تھے ان کے دل میں خوف تھا، ڈر تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے میرا جو اونٹ ہے وہ ٹچ ہوا ان کے پنڈلے سے، ان کو تکلیف ہوئی ہوگی، نبی مجھ سے ناراض ہو گئے اسی لیے کوڑا مارے، وہ کوڑا جو ہے میرے پیر پہ لگا، محمد مجھ سے ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے دل میں خوف تھا، ڈر تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈھونڈا، صحابہ سے فرمایا وہ صحابی کدھر ہے؟ اس کو بلایا گیا. جو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پیارے نبی نے فرمایا میرے صحابی کیا ہو گیا؟ تمہیں ایک دن سے نظر نہیں آ رہے؟ میرا کوڑا جو ہے میں اونٹ کو ٹچ کر رہا تھا، تمہارے پیر سے لگ گیا، تمہیں تکلیف ہوئی. وہ سوچ رہا تھا کہ نبی کو تکلیف ہوئی، وہ سوچ رہا تھا کہ نبی مجھ سے ناراض ہو گئے. پیارے نبی سوچ رہے تھے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے. پیارے نبی اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو، اپنے صحابی کو، اپنے مرید کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں او اللہ کے بندے، میرے سے اگر تجھے تکلیف ہوئی میں معافی چاہتا ہوں اور اس کے بدلے میں 80 اونٹ میں تجھے عطیہ کرتا ہوں، اس کے دل کو خوش کرنے کی. اس سے زیادہ انسانیت سے محبت کرنے والا، انسانیت کی ہمدردی کرنے والا اور کون انسان ہے؟ اسلام ٹیررزم کے، دہشت گردی کے بالکل مخالف مذہب ہے. سوامی لکشمی آچاریہ ایک کانپور میں رہتے ہیں، ایک سوامی جی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام ٹیررزم کی تعلیم دیتا ہے، دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام جہاد کی بات کرتا ہے. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بھارت میں کئی سالوں سے بہت سارے کوششیں ہوئی، کئی جماعتیں، کئی آرگنائزیشنز، کئی تنظیمیں صرف اس لیے بنائی گئی، ان کا کام ہے اسلام کو بدنام کرنا، ان کا کام ہے اسلام کی برائی کرنا، ان کا کام ہے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف نان مسلمز میں زہر بھرنا. کئی جماعتیں، کئی آرگنائزیشنز کا کام صرف یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے 24 آیتوں کے بارے میں، 24، 24، 20/4 آیتوں کے بارے میں پامپلیٹس چھاپے گئے، پامپلیٹس بنائے گئے، جو کاٹ کر، توڑ کر، اس کے میننگز چینج کر کر جہاد کے بارے میں جو آیتیں ہیں. جہاد کیا ہے اسلام میں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جہاد کیا ہے. ایک صحابی آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. پیارے نبی نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ ہاں کہ ہاں میرے ماں باپ زندہ ہے، ان کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے. یا رسول اللہ جہاد کون سا افضل ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم حکمران کے سامنے حق بیان کرو، یہی جہاد ہے. جہاد کیا ہے؟ اپنی نفسانی خواہشات کو مارو، برائیوں سے بچو، یہی جہاد ہے. جہاد کا معنی کیا ہے؟ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ غریبوں کو غریبی سے آزادی دلانا جہاد ہے، مظلوموں کو ظالموں سے بچانا جہاد ہے.
کمزوروں کو ظالموں کے ظلم سے بچانا جہاد ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹا، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، آپ کو اگر آواز دے رہے انصاف کے لیے، آپ کو اگر پکار رہے آزادی کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ظالموں سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو ظلم سے بچانے کے لیے، ظالموں سے بچانے کے لیے، ریپسٹوں سے بچانے کے لیے، درندوں سے بچانے کے لیے، ان ماں بہنوں کو بچانے کا نام جہاد ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے. جہاد کیا ہے؟ جو کشمیر میں 27 لوگوں کو جو مارا گیا، ان کو بچانے کے لیے عادل حسین شاہ ٹیررسٹوں سے، ظالموں سے، آتنکوادیوں سے، دہشت گردوں سے لڑ کر ہندو بھائیوں کو بچانے کے لیے، ہندو ماں بہنوں کو بچانے کے لیے، بھارت کے بیٹوں اور بیٹیوں کو بچانے کے لیے، ایک مسلمان جو ٹیررسٹوں سے لڑ کر شہید ہوا، اس کو جہاد کہتے ہیں. معصوموں کو مارنے کا نام جہاد نہیں ہے، غریبوں کو مارنے کا نام جہاد نہیں ہے، دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے معصوموں کا خون کرنے کا نام جہاد نہیں ہے، ان معصوموں کو بچانے کے لیے اپنے جانوں کو قربان کرنے کا نام جہاد ہے. بھارت کو آزادی دلانے کے لیے انگریزوں سے جو ہم لڑائی لڑے تھے، انگریزوں سے لڑ کر ہمارے بھارت کو جو ہم آزادی دلائے تھے، اس کو جہاد کہتے ہیں. جہاد کے جو آیتیں ہیں، کوئی بھی دشمن ہمارے اوپر اٹیک کرنے کے لیے اگر آتا ہے، کوئی بھی مذہب، چاہے ہندو مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو اور کوئی مذہب ہو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان سے لڑنے کی بات کرتا ہے. بنگڑیاں پہن کر مت بیٹھو. اسلام بھی یہی بات کرتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کے ماں باپ کے اوپر، آپ کے علاقے کے اوپر، آپ کے کنٹری کے اوپر، آپ کے اسٹیٹ کے اوپر، آپ کے اطراف میں رہنے والوں کے اوپر، کمزوروں کے اوپر، معصوموں کے اوپر، غریبوں کے اوپر، بے گناہوں کے اوپر کوئی ظلم کرنے کے لیے آئے، کوئی لڑنے کے لیے آئے، کوئی ان کے اوپر اٹیک کرے، ان کے خلاف تم آواز اٹھاؤ، لڑو، اسی کو جہاد کہتے ہیں. جہاد مظلوموں کو ظلم سے بچانے کا نام جہاد ہے، معصوموں کو بچانے کا نام جہاد ہے، بے گناہ لوگوں کو ظلم سے بچانے کا نام جہاد ہے، مظلوم کو انصاف دلانے کا نام جہاد ہے. تو سوامی لکشمی آچاریہ کہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف 20 پر 4 آیتیں، 24 آیتوں کو توڑ مروڑ کر، چینج کر کر اس کے میننگ کو، مطلب کو سامنے پیچھے. ابھی آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو بیچ کی کوئی اگر ایک پیج پڑھ لیں گے، ایک دو لائن پڑھ لیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کو ایک ہسٹری پڑھنا ہے، آپ کو کوئی کتاب پڑھنا ہے، آپ کو کسی چیز کی جانکاری کرنا ہے تو پورا پڑھنا ہوگا. نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. آدھا حکیم جو ہے اگر آدھا ڈاکٹر پڑھ کے آئے گا، MBBS ڈاکٹر بس 2 سال پڑھ کے آ گیا، کلینک کھول لیا، آپ اس کے پاس آپریشن کرانے جائیں گے، کینسر کا علاج کرانے جائیں گے، کڈنی کا علاج کرانے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. نیم حکیم خطرے جان، آدھا جو ڈاکٹر ہے وہ جان کا خطرہ ہے، آدھا جو ملا ہے وہ ایمان کا خطرہ ہے. تو اسلام کو جو یہ 24 آیتوں کے بارے میں پروپیگنڈا کیا گیا، یہ آیتوں کو پامپلیٹس میں چھپا کر اسلام کو بدنام کرنے کی جو کوشش ہوئی، سوامی لکشمی آچاریہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی پامپلیٹ جب پہنچا، میں نے دیکھا اس پامپلیٹ کو، اس کے بعد میرے دل میں بھی خیال آیا کہ اسلام ایسے باتیں کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ انسانوں کو مارو، مشرکوں کو مارو، ہندوؤں کو مارو. کیا ریئلی اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، پیغام دیتا ہے؟ وہ پڑھے لکھے آدمی تھے سوامی لکشمی آچاریہ. انہوں نے کہا کہ میں قرآن کو منگوایا ہندی میں، لائبریری سے جب قرآن کو میں منگایا، اس قرآن کو پڑھنے لگا. پورے قرآن میں 6666 آیتیں یا اس سے زائد کم جتنے بھی آیتیں ہیں، پورے قرآن میں کہیں بھی آتنک مجھے نظر نہیں آیا،
पूरे कुरान में कहीं भी कमजोरों को मारो ये शब्द मुझे नजर नहीं आया। पूरे कुरान में कहीं भी इंसानियत मानवता के खिलाफ कोई एक चीज मुझे, कोई एक आयत नजर नहीं आई। स्वामी लक्ष्मी आचार्य कहते हैं, उसके बाद मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री को पढ़ा। उनकी ज़िंदगी को जब मैं पढ़ा तो मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। इंसानियत से, मोहम्मद से ज्यादा इंसानियत पर रहम करने वाला पूरे दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। मोहम्मद से ज्यादा इंसानियत पर रहम करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मोहम्मद से ज्यादा इंसानियत का एहतराम करने वाला आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। और स्वामी लक्ष्मी आचार्य कहते हैं, क़ियामत की सुबह तक दुनिया जब तक रहेगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अच्छा इंसान, इंसानियत का एहतराम करने वाला इंसान कोई दुनिया में पैदा भी नहीं होगा। स्वामी लक्ष्मी आचार्य उसके बाद एक किताब लिखते हैं, इस्लाम, आतंकवाद या आदर्श, इसके नाम पे वो एक किताब लिखते हैं। आप गूगल पे वो किताब सर्च भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF, और पढ़ भी सकते हैं। तो मेरे भाइयों, बताने का मकसद यह है कि इस्लाम टेररिज्म के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम तो यह कहता है कि तुम पेट भर के खाओ। अगर तुम पेट भर के खा रहे हो, तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुशरिक, मजूसी, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला आदमी अगर भूखा सो रहा है, तुम पेट भर के खा रहे हो, तो तुम मोमिन नहीं बन सकते, मुसलमान नहीं बन सकते, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। और इस्लाम तो यह भी कहता है कि तुम्हारे जुबान से, तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे बोलचाल से, तुम्हारे हरकतों से किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला पड़ोसी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, दलित, क्रिश्चियन, मुशरिक, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला, शिरक करने वाले को भी अगर तुम्हारे जुबान से, तुम्हारे हरकतों से, तुम्हारे अमाल से, तुम्हारे हाथों से अगर तकलीफ हो रही है नाहक, तो इस्लाम कहता है कि तुम मोमिन नहीं बन सकते, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं, तुम्हारा इस्लाम कामिल नहीं। मगर ये जो टेररिस्ट, ये जो जालिम, ये जो दहशतगर्द इस्लाम के नाम पे आतंक करते हैं, अल्लाह अकबर बोलो, अल्लाह अकबर बोलो, फैंट निकालो, चेक करो, वो जो भी इस्लाम के नाम पर आतंक करते हैं, और जिनके चेहरे पे दाढ़ियां, जिनके सर पे टोपी, ये क्या मुसलमान नहीं है? तो इस्लाम कहता है मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम कमजोरों पे जुल्म करने की बात नहीं करता। ये मीडिया जो दिखला रही है, गोदी मीडिया जो बतला रही है कि मुसलमान आतंकी कमजोरों के ऊपर कश्मीर में जुल्म किए, मारे, गोदी मीडिया को मारने वाला टेररिस्ट नजर आ रहा है, बचाने वाला मुसलमान आदिल हुसैन शाह, जो अपने जान का नजराना पेश करता है, हिंदू भाइयों को, भारत के बेटों को, बेटियों को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान करता है, वहां के लोगों को बचाने की कोशिश करता है। क्या गोदी मीडिया को वो लोग नजर नहीं आते? और एक मुसलमान 11 लोगों की जान बचाया कश्मीर में, पहलगाम में जो अटैक हुआ, 11 लोगों को, भारत के बेटों को, बेटियों को, हालांकि उनको ऑप्शन था, आदिल हुसैन शाह को ऑप्शन था, वो मुसलमान था, अगर वो कहता मैं मुसलमान हूं, उसको छोड़ दिया जाता था। ये दहशतगर्दों का काम क्या है? हिंदू मुसलमान में लड़ाना। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन से जिनका कोई मजहब नहीं, जिनका कोई दीन नहीं, जो किसी खुदा को नहीं मानने वाले, ये आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं। इनका काम हिंदू मुसलमानों में लड़ाना, इनका काम ईसाई मुसलमानों में लड़ाना, इनका काम मुसलमानों और यहूदियों में लड़ाना, इनका काम अमन को खत्म करना, इनका काम है इस्लाम को बदनाम करना, मुसलमानों को बदनाम करना। चेहरे पे दाढ़ियां होंगे, सर पे टोपियां होंगे, मगर ये मुसलमान नहीं हो सकते। ऑप्शन था आदिल हुसैन शाह को, वो कहता मैं मुसलमान हूं तो वो बच जाता था, मगर उसने हमारे भारत के बेटों और बेटियों की जान को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान करता है, दहशतगर्दों से लड़ता है, उनके हाथ से गन को छीनता है और वो खुद शहीद हो जाता है भारत के लिए। मीडिया वालों, इसको भी दिखाओ।
اور ایک مسلمان 11 لوگوں کی جان کو بچاتا ہے, اپنی جان کو قربان کرنے کے واسطے بھی وہ تیار تھا. اس کو پتا تھا کہ میں بھی مر سکتا ہوں, اس کو پتا تھا عادل حسین شاہ کی طرح مجھ پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے, میری جان بھی جا سکتی ہے, مگر اس نے اپنے جان کی پرواہ نہیں کی. وہ اپنی جان بھارت کے بیٹوں بیٹیوں کے لیے, اپنے مہمانوں کے لیے جو کشمیر میں آئے تھے, ان لوگوں کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان کو آڑ رکھ کر ان 11 لوگوں کی جان کو بچاتا ہے. جو لوگ بچ گئے ہمارے ہندو بھائی, وہ لوگ کہتے ہیں وہاں کے مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہیں, وہاں کے مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں. مگر ہر چیز کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. اللہ ان گودی میڈیا والوں کو بھی ہدایت دے, جو اسلام سے نفرت کرنے والے اللہ ان کو بھی ہدایت دے. کل ایک انٹرویو میں مجھ سے پوچھا گیا, انٹرویو ایک تھا دوسرے چینل میں, تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہاں کے مسلمان معصوموں کا, بھارت کے بیٹوں کا قتل کیے, وہاں پہ لوگوں کو مارنے والے مسلمان تھے, اور مارچ نکالنے والے بھی, وہاں پہ ریالیاں کرنے والے, پروٹیسٹ کرنے والے بھی مسلمان ہیں. ڈرامہ کر رہے ہیں کیا وہاں کے مسلمان؟ ارے جو عادل حسین شاہ شہید ہوا, کیا وہ ڈرامہ کیا؟ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, کیا وہ ڈرامہ ہے؟ کرونا کے موقع پہ 4 بچے اولاد تھے, مگر ان کے ماں باپ کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا. ان کے مذہب کے حساب سے مسلمان بھائیوں نے, مسلمان بیٹوں نے, مسلمانوں کے کئی آرگنائزیشنز اور جماعت کے لوگوں نے ہمارے ہندو بھائیوں کا انتم سنسکار کیا, ان لوگوں کا تدفین کا کام کیا, ان لوگوں کے جنازے اٹھائے, ان لوگوں کو قبرستان لے کر گئے, دفن کیے, اپنی جان کی قربانی بھی دے دیے, اور غریبوں کا خیال کیے. کیا یہ بھی ڈرامہ تھا؟ اور فریڈم میں لاکھوں کے مسلمان بھارت کی آزادی کے لیے جو شہید ہو گئے تھے, کیا اس شہادت کو بھی, ان قربان ہونے والوں کو بھی آپ ڈرامہ کہیں گے؟ بھارت کا مسلمان بھارت سے, اس ملک سے, اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. کرتے ہیں نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to